بھی ہے ہی جھوٹا. اچھا صرف جھوٹا نہیں، آثمن یہ گناہکار بھی ہے، غادر بھی ہے، یہ غدار ہے. غادر یعنی غدر سے غدار ہے، خائن ہے بھائی، خیانت کرنے والا ایسا جھوٹا آدمی، ایسا جھوٹا بے شرم آدمی، جھوٹا آدمی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی بیٹی کا حق مانگنے آیا، تو انہیں فوراً جھوٹی حدیث بنا دی. کتنا ذلیل، کتنا لعنتی. تو یہ میرے الفاظ نہیں، یہ عمر کے الفاظ ہیں. کاذب، غادر، آثم، خائن. یہ جو شخص ایسا بھی ہو نا، دوسرے الفاظ میں آپ کو ترجمہ کرے نا کہ موقعیت دیکھیں اس وہ وقت کی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری وائف کا میراث دے دو ان کے والد سے. کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ وغیرہ. فرأیتماہ کاذبا، تو تمہارا فوراً یہ عقیدہ بنا کہ یہ آدمی ہے جھوٹا، یہ آدمی ہے بڑا پکا گناہکار بھی. کیسا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. ٹھیک ہے نا؟ غدار، خائن، مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غداری کرنے والا، خیانت کرنے والا، چور. ٹھیک ہے نا؟ واللہ یعلم، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہ لصادق بار راشد تابع للحق. لیکن تمہارا تو یہ عقیدہ تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابوبکر بڑا سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، راشد تھا، سچے راستے پہ تھا، حق کا پیروکار تھا. ثم توفی ابوبکر، پھر ابو بکر مر گیا. وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر کا ولی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں. کون کہتا رہا ہے؟ یہ عمر. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور تم دونوں کا یہ اب بھی یہی عقیدہ ہے، میرے متعلق بھی یہی عقیدہ. عمر کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جھوٹے. اور بھائی یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، جماعت عمریہ یہ شیعوں کی کتاب، یہ مسلم ہے. مسلم اصح الکتاب، ہاں کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد القرآن، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد کیا ہے؟ ایک بخاری، ایک مسلم. بخاری قرآن کی. کہتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کاذب، آثم، غادر اور خائن سمجھتے تھے، تم نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، اسی طرح تم نے میرے بارے میں بھی یہ عقیدہ بنا لیا تھا، یہ سمجھ لیا تھا کہ میں کاذب ہوں، میں آثم ہوں، میں غادر ہوں، میں خائن ہوں، یعنی میں جھوٹا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں بد عہد ہوں اور میں خائن ہوں. تو تم لوگوں نے میرے بارے میں بھی یہی عقیدہ بنا لیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ بنا لیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اس طرح عقیدہ بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا. تو جب انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی سمجھتے تھے اور کہتے تھے، اس لیے وہ چپ رہے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے کی کہ انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اس جائیداد کے اختیارات ہمیں دے دیں، ہم اسی طرح چلائیں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام سارا چلایا تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اختیارات ان کو دے دیے. اور یہ بات بھی واضح ہے اس حدیث میں کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا کسی نبی کی وراثت نہیں ہوتی جائیداد میں. یہ اسی حدیث میں ہے. اگر حدیث کو ماننا ہے تو پوری کو ماننا ہے. اس میں یہ بات انہوں نے مانی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی. اور دوسری بات پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ اپنے بارے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں کہے؟ وہ انہوں نے اس لیے کہے کہ وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا کہ ہم اس نظام کو چلائیں. تم نے کہا کہ اس کے اختیارات ہمیں دیے جائیں، ہمیں ہر چیز پوری ملے گی، تمہاری وجہ سے ہمیں یہ چیزیں پوری نہیں ملتی. یہی الزام ہے کہ تم لوگ اس لیے دعویٰ کر رہے تھے کہ اس کے اختیارات ہمیں دیے جائیں. تو اس سے تمہارا مطلب تو یہی سمجھ آتا ہے کہ تم ہمیں کذاب سمجھتے تھے، تم ہمیں خائن سمجھتے تھے، تم ہمیں آثم سمجھتے تھے، تم ہمیں غادر سمجھتے تھے، اس لیے تم نے ہم سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے اختیارات ہمیں دیے جائیں. تو یہ اس کا کہتا ہے کہ انکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ باتیں مانتے تھے. اور اس میں اس نے لعنت کا اپنی طرف سے نعوذ باللہ اضافہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انکار
اگر نہ لکھا ہوا ہو حدیث کی کتابوں میں تو وہ انکار نہیں ہے، اگر کوئی بات نہ انکار کرے تو وہ بات لازم ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے اسی حدیث میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی الفاظ کہے، کاذب، عاصم، غادر، خائن، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کا انکار نہیں کیا۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں یہ الفاظ مان لیے؟ نہیں مانے، لیکن انکار تو ادھر نہیں ہے۔ تو انکار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے، بلکہ انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ ان کی آپس میں اس بات پر تکرار ہو رہا تھا، اختلاف تھا، انہوں نے اختلاف کی وجہ سے یہ الفاظ کہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے یا میری بات صحیح سمجھی جائے، اس لیے انہوں نے الزام کے طور پر یہ باتیں کی کہ میں ان کو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ایسے تھے، ہر معاملے میں کذاب تھے، نہیں، بلکہ اس کا بھی فیصلہ ہونا تھا کہ انہوں نے نظام چلانا ہے کس طرح۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ ان سے منسوب اس لیے کیے، یہ نہیں منسوب کیا کہ تم نے کہا ہے، بلکہ ان پر الزام دیا ہے کہ تم لوگ جو اس کا اختیار سنبھالنے آئے تھے، کیا تمہارا ہمارے بارے میں یہی دعویٰ تھا جو اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو؟ تو اس سے نہ اسلام سے خارج ہونے کی بات ہے، نہ ایک دوسرے سے بہت کوئی شرعی مسئلے میں اختلاف کی بات ہے، اس میں صرف یہی بات ہے کہ اختیارات اس جائیداد کے سنبھالنے کے کس کے پاس ہونے چاہیے اور کون بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے، اور وہ اس کا فیصلہ کروانے آئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اس میں یہ بات واضح طور پر مانی تھی کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ اس جائیداد کو سنبھالنے کے لیے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھی، پھر ان کو دیا، اور پھر ان کا آپس میں کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ ہاں، ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اختیارات دیے، اگر وہ سمجھتے کہ ہماری وراثت ہے تو وہ صرف اختیارات کیوں لیتے، اور اختیارات برابر برابر کی کیوں لے لیتے، یا ایک زیادہ اختیار کیوں استعمال کر رہا تھا اور اس کے خلاف وہ بات کیوں کر رہا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے کہ میری وراثت زیادہ بنتی ہے، چچا تمہاری کم بنتی ہے، اس لیے تمہارے پاس کم جائیداد آئے گی، نہیں، بلکہ وہ اختیارات کی بات کر رہے تھے کہ اس جائیداد کو چلانا کس طرح ہے اور کس نے چلانا ہے، یہ ان کا اختلاف تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی بہت بڑا کوئی مذہبی یا ایک دوسرے کے اوپر عقائد کا الزام تھا، بلکہ اس جائیداد کو سنبھالنے کا اختلاف تھا، اور جس طرح وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے وہ اس وقت استعمال ہوتے تھے تو وہ استعمال کر رہے تھے، اور اس سے کوئی بڑا مطلب نہیں نکالا جاتا تھا، بلکہ ایک معاملے کی حد تک ہی یہ مطلب نکالا جاتا تھا۔ اس طرح کی اور بھی باتیں بہت ساری مل جاتی ہیں، جیسے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ نعوذ باللہ وہ سارے لوگ ایسے تھے یا ایک دوسرے کے بارے میں ہر معاملے میں ایسے ہی سمجھتے تھے، بلکہ ایک اختلاف کی جگہ پر جو الفاظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے وہ الفاظ کوئی نئے بنا کر تو نہ لاتے، جو زبان میں استعمال ہوتے تھے وہی الفاظ استعمال کرتے تھے۔